لیکچر نمبر 225 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہم معرکہ طائف یا غزوہ طائف بیان کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے غزوہ حنین چل رہا تھا، تو اس کے ساتھ کچھ ملتی جلتی باتیں ہیں غزوہ حنین کی، لیکن اس کو ایک الگ معرکہ گنا گیا ہے۔ طائف جو ہے نا، وہی شہر ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا تھا اور آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ خوبصورت شہر ہے جی، اور پہاڑی ڈلانوں پر سطح سمندر سے 5600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، سمندر سے بھی 5600 فٹ۔ اور اسی لیے طائف کا موسم نہایت کہتے خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ اس کا نا سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے نا، وہ 20 ہوتا ہے، درجہ حرارت 20۔ ہاں جی، اسی وجہ سے سعودی حکومت اب اکثر و بیشتر اپنی شادیوں کی تقریبات اور افسران جو ہے نا، یہ مری ہی کی طرح اپنا نا تفریح کرنے کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ شادی کی تقریبات بھی ادھر منعقد کرتے ہیں۔ یہ باغوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اس میں خصوصاً انگور، انار اپنی لذت اور مٹھاس کے اعتبار سے نا، انگور اور انار بے مثال ہے۔ اور چونکہ اتنے باغات ہیں تو شہد کا ہونا لازمی ہے، تو خالص شہد کے لیے بھی یہ مشہور ہے، انگور، انار اور خالص شہد، اور باغوں کا شہر۔ اور مکہ مکرمہ سے طائف کتنی دور ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 90 کلومیٹر ہے۔ کتنا دن لگے گا؟ ایک دن، 1.5 گھوڑے پر۔ اب اس کی آبادی 10,11,000 ہے، 10,11,000 اب آبادی۔ اب ادھر ایک نا علمی بحث کر رہے ہیں کہ طائف کا نام طائف کیسے پڑا، اس کو طائف کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریۃ بواد غیر ذی زرع، تو یہ بھی دعا کی کہ انہیں ہر قسم کے وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل دے، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مکے میں تو طائف بھی قریب ہی تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ملک شام کے باغات اور لہلہاتے کھیت اور ایک خوبصورت ٹکڑا مکہ کے قریب پہنچا دیں۔ انہوں نے زمین اکھاڑی ہے اس کی، جو شام کی، جہاں پر چشمے، انگور، اناروں سے لدے ہوئے درخت سمیت قلعے کو زمین سے اکھاڑا اور موجودہ طائف والی جگہوں پر لا کر نصب کر دیا۔ اور نصب کرنے سے پہلے اس زمین نے بیت اللہ کا طواف کیا، یا جبرائیل علیہ السلام نے کروایا طواف ان کا، لہذا اس نئے علاقے کا نام الطائف پڑ گیا کہ طواف کرنے والا۔ ایک قول ہے، 3 قول ہے، لیکن وہ نا ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں۔ طائف کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا، تو انہوں نے نا دشمنوں سے بچنے کے لیے نا چاروں طرف بڑی بڑی جو ہے نا دیواریں کھڑی کی، تاکہ ہمارا باہر کے دشمنوں سے علاقہ محفوظ رہے۔ اب اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اپنی وہ کتاب ہے معجم مستعجم میں۔
کہتے ہیں بنو عامر جو تھا نا یہ قبیلہ تھا یا سردار تھا جو نجد کے رہائشی تھے، نجد میں رہتے تھے. پہلے انہوں نے طائف پر قبضہ جما لیا. گرمی کا موسم وہ طائف میں گزارتے، وہی مڑی والی بات، کیونکہ گرمیوں میں طائف کا موسم اور رس بڑے پھلوں کی بہتات انہیں کہیں اور جانے نہیں دیتی. لیکن جب موسم سرما شروع ہوتا تو وہ اپنے اصل علاقے نجد روانہ ہو جاتے، جو وسیع چراغ گاہوں کی وجہ سے انہیں محبوب تھا. اس طرح سارا سال یعنی کہ گرمی سردیوں میں انہوں نے نجد میں گزارنا اور گرمی انہوں نے طائف میں گزارنی. پورا سال یہ نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور لطف اندوز ہوتے. ثقیف کے لوگ بھی تھے، انہوں نے طائف کی نا سرزمین موسم کی وجہ سے اور پھلوں کی وجہ سے ادھر منتقل ہونا چاہا، مگر بنو عامر جو قبیلہ تھا وہ پہلے ادھر قابض تھا، ان کی رضامندی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے انہوں نے نا کمال ہنرمندی سے نا بنو عامر قبیلے کو نا اپنے قبضے میں پھنسانے کے لیے پیشکش کی، اور جو اتنی بڑی پیشکش کی تھی کہ بنو عامر کو قبول کرنی پڑی. ثقیف کے لوگوں نے بنو عامر سے کہا کہ طائف کی جو زمین ہے وہ کھیتی باڑی اور درختوں کی کاشت کے لیے بڑی مناسب ہے، بڑی زبردست ہے. موسم سرما میں تم اپنے آبائی علاقے نجد کی طرف چلے جاتے تو طائف کے باغات اور کھیتی باڑی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہ جاتا. سردیوں میں گرمیاں تو تم ادھر گزارتے ہو، بنو عامر کو کہہ رہے ہیں ثقیف والے کہ گرمیاں تو تم ادھر گزار لیتے ہو، سردیوں میں یہ پھل یہ سارے باغات دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خاصا نقصان ہو جاتا ہے. کاشتکاری کے ہم بڑے ماہر ہیں، اگر یہ تم علاقہ ہمارے سپرد کر دو تو ہم کھیتی باڑی کریں گے، گرمیوں میں بھی نئے پودے کاشت کریں گے، چشموں کی کھدائی کریں گے، تمہاری غیر موجودگی میں علاقے کو خوبصورتی سے آباد کریں گے، اور تم مزے سے اپنے آبائی علاقے میں موسم سرما گزارو، گرمی کا موسم تم ادھر گزارو ہم ادھر گزاریں، اور ہم اپنی محنت سے، ہماری محنت ہی ہے نا گرمیوں میں، تو طائف کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، اور جب پھل پکیں گے اور فصل تیار ہوگی ہم تمہیں اس کا نصف دیں گے، آدھا محنت تمہاری ساری، اس کا نصف تم لے جاؤ. اس طرح تمہارے جو جانور ہیں وہ بڑی بہترین پرورش ہوگی ان کی، اور باقی رہ گئے تم اپنے علاقے میں ادھر تم رہو اور ادھر کی بھی جو ہے نا نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ اتنی بڑی پیشکش تھی کہ بھی محنت ہم کریں گے اور صرف محنت کی وجہ سے آدھی پیداوار تمہیں دے دیں گے پھلوں کی کھیتوں کی. تو یہ نا پرکشش پیشکش جو ہے نا بنو عامر قبیلے والے ٹکرا نہ سکے، انکار نہ کر سکے، لہذا انہوں نے طائف کی زمین جو ہے نا قبیلے ثقیف کے حوالے کر دی. یہ ماضی کی بات ہو رہی، خود نجد چلے جاتے، ادھر گزارتے سردیوں کا موسم، جب پھلوں کی کٹائی کا موسم ہوتا بنو عامر آتے اپنا حصہ وصول کر جاتے. اس طرح طائف کا انتظام نہ بنو عامر اور ثقیف کے درمیان چلتا رہا. ثقیف والے محنت کرتے اور آدھی پیداوار انہیں دے دیتے، اور دونوں مل کر بھی دیگر جو قبائل تھے، کیونکہ پرکشش جگہ تھی نا، ہر ایک کی رال ٹپکتی ہے،
تو اور اگر قبیلہ آنا چاہتا تو یہ دونوں سے ٹکر لے کر اس کو باہر دھکیل دیتے کہ یہ ہمارے دونوں کا حصہ ہے۔ اب ہوتے ہوتے جو انہوں نے یہودیوں نے کیا ہے، ثقیف والوں نے بھی یہی کہا، ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی ادھر، تو انہوں نے کی تعداد خاصی زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے پھر قلعے تعمیر کیے اور قبائل سے بچنے کے لیے شہر کے گرد دیوار بنا لی۔ طائف کا مطلب یہ ہوتا ہے شہر جو نا دیواروں سے گھرا ہوا، چاروں طرف دیواریں ہوں۔ ایک تو طواف سے ہے نا، تو وہ تو میں نے آپ کو روایت بیان کر دی، واللہ عالم اس کی حقیقت ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے دی ہے تو چونکہ تحقیقی چیز ہے تو میں نے بھی بیان کر دی ہے، لیکن مجھے یہ زیادہ مناسب معلوم ہوئی ہے۔ یہاں یوں کہہ لیں آغاز جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو گیا، آخر کیا وجہ کہ وہ پیداوار ادھر تھی کہ بغات یہ طائف والے۔ اب چاروں طرف سے نا یہ طائف قلعوں سے دیواروں سے محفوظ انہوں نے کر لیا، اور باہر والا جو بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا دفاع انہوں نے مضبوط کر لیا۔ طائف کیوں پڑ گیا نام؟ چاروں طرف سے گھرا ہوا شہر، قلعوں سے یا دیواروں سے۔ جب ثقیف والے خوب طاقتور اور مضبوط ہو گئے تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ بنو عامر سے معاہدہ توڑ دیا۔ بنو عامر نے اس عہد شکنی کی وجہ سے انہوں نے پیداوار دینے سے انکار کر دیا نا، انہوں نے حملہ کیا مگر یہ پختہ دیواریں اور قلعے کی وجہ سے یہ کچھ اس کا نہ بگاڑ سکے، کیونکہ عرب کے دیگر قبائل کے پاس ایسا مضبوط اور محفوظ شہر تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ ثقیف والے قابض ہو گئے جی، بنو حوازن اور ثقیف، اور یہ جو غزوہ حنین سے بھاگے یہ سب کے سب فرار ہوتے وقت جو اپنے بیوی بچوں کو ادھر ہی چھوڑ گئے طائف چلے گئے، کیونکہ ان کو پتہ بھی ہمارے ادھر مضبوط قلعے ہیں۔ حتیٰ کہ حوازن کا جو نوجوان لیڈر تھا مالک بن عوف بھاگ کر طائف کے قلعے میں جا چھپیا، یہ بھی محفوظ پناہ گئے۔ ثقیف کے اکثر لوگ بھی اپنے ہی قلعوں میں آ کر انہوں نے پناہ گزین ہو گئے۔ پھر انہوں نے نا طویل جنگ کے لیے نا منصوبہ بندی کی اور بہت سارا ساز و سامان طائف میں اکٹھا کر لیا اور طویل جنگ کے لیے بھرپور تیاری کر کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری شوال کا مہینہ آ گیا تھا نا، مکہ تو فتح ہوا ہے 20 رمضان المبارک کو، تو یہ شوال کا مہینہ تھا جس میں غزوہ حنین ہوا ہے۔ اب یہ بھاگے، نبی علیہ السلام نے ان کو سبق سکھانے کے لیے نا طائف جانے کا پروگرام بنایا کہ یہ زخمی سانپ ہے تو اس کو ادھر ہی کچل دیا جائے۔ تو آپ نے نا گھوڑا سواروں کا دستہ جس کی تعداد 1000 تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سپہ سالار بنایا اور ادھر روانہ کیا۔ تو وہ لشکر تو طائف پہنچ کر قلعہ بند ہو چکا تھا۔ تو ایک نا دو روانگی کے نا درمیان میں واقعات ہیں 2-3 دلچسپ ہے۔ ذوالکفین یہ نا قبیلے دوست نے اپنے نامور سردار شاعر عمر بن حمامہ کا بت بنا رکھا تھا، سردار کا بت، اور اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ عمر بن جمامہ میں کمال کیا تھا کہ انہوں نے اس کا بت بنایا؟ کہتے اس نے 390 سال کی طویل عمر پائی، اور اتنی لمبی عمر میں وہ حکمت میں ضرب المثل بن گیا کہ بہت عقل مند ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس جھوٹے معبود کی
بربادی کی اجازت چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذوالقفین کہا جاتا تھا نا، اس بت کو بربادی کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کے بہادر جوانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر طائف فرمایا آ جانا، یعنی کہ یہ بت برباد کر کے طائف آ جانا اپنے قبیلے کے ساتھ۔ اس موقع پر نا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھے نا خصوصی ہدایات ارشاد فرمائے، مجھے نصیحت کیجیے، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سنت ہے سپہ سالار کو روانہ کرتے وقت نصیحت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ فتح ہوگی یا شکست، آخری ملاقات ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، جیسے تم کسی صاحب مرتبہ امیر آدمی چودھری وڈیرا اس کی حیا کرتے ہو، اور جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، کیونکہ انسان ہے، کوئی ایسا اچانک معاملہ ہو جائے تو پھر یہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا کہ فوراً نیکی کر لو، اور وہ نیکی جو ہے نا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہہ رہا ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، یہ آپ نے ہدایت دی۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور سلام عام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی ہے جس طرح کہ تم معزز آدمی کی حیا کرتے ہو، اور گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنی ہے، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو مال غنیمت کو جرانہ جو ہے نا، جرانہ مقام ادھر جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو بدیل، میں نے اب کہا تھا بدیل تھے اور ورقہ، یہ اتنا بڑا مال غنیمت تھا۔ تو آپ نے نا غزوہ حنین میں جو میں نے بتایا نا 6000 فلاں فلاں سارا میں نے ذکر کر دیا تھا، غلام اور لونڈیاں 6000، اونٹ 24000، بکری، ہاں جی 24000 اونٹ، بکریاں 40000، چاندی 12 من، تو یہ تھوڑا مال غنیمت نہیں تھا۔ تو یہ آپ نے پھر ان کے سپرد کر کے فرمایا ادھر آ جانا، میں طائف روانہ ہونے لگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف جو ہے نا روانہ ہو گئے۔ حنین کے جو بگوڑے تھے انہوں نے طائف جا کر پناہ لی تھی۔ آپ نے خالد بن ولید کا بھی ذکر ہوا ہے کہ 1000 گھوڑا سواروں کا دستہ تیار کر کے فرمایا کہ تم جو ہے نا ادھر پہنچو، آگے روانہ کر دیا۔ پھر آپ خود اسلامی لشکر کو لے کر وادی نخلا سے گزرے، اس کا موجودہ نام یمانیہ ہے جہاں سے آپ گزرے ہیں۔ جب آپ لیا، یہ ہمارا نہیں لیا، ادھر کا لیا ہے، پہنچے تو وہاں ایک مسجد تعمیر کی، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں آپ جاتے تھے تو پہلے مسجد تعمیر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر شروع کی، صحابہ کرام پتھر لا کر آپ کو پیش کرتے رہے۔ مسجد کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز ادا کی، اور آپ نے نا گائیڈ جو تھے نا مختلف، جو طائف کی طرح رہنمائی کرنے والے تھے زیادہ اپنے لیے، تو خطرہ تھا نا، تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے جا رہے تھے۔ نہیں یہ طائف کی طرف جاتے ہوئے نا لیا ایک مقام ہے، ادھر آپ نے مسجد جو ہے نا تعمیر کی ہے، شاید آج بھی ہو، تو انہوں نے ذکر ویسے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لیا میں ایک نا مضبوط محل نما قلعہ دیکھا، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وہی مالک بن عوف کا جس نے سپہ سالاری کی تھی نا غزوہ حنین میں، ان کا ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مالک کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ وہ طائف کے قلعے میں چھپا بیٹھا ہے. قلعے ادھر میں نے سارا آپ کو پہلے بتا دیا، طائف کا مضبوط قلعے تھے نا، اور آپ کی آمد کا منتظر ہے، یعنی کہ مقابلہ کے لیے تیار ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ محل میں کون کون ہے؟ کہا سب فرار ہو چکے ہیں، اس وقت محل خالی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس محل نما قلعے کو جلا دیا جائے. لہٰذا اسلامی لشکر نے مغرب عصر سے مغرب کے درمیان قلعے کو جلا دیا تاکہ اس میں دوبارہ رہائش یا اس میں چھپ نہ سکے. مالک بن عوف کا قلعہ تھا نا، سپہ سالار کا. مر گیا نہیں، یہ خالی تھا، ابھی تو کہا ہے خالی تھا. مالک بن عوف اندر ہے. نہیں خقا کے اندر نہیں ہے، وہ طائف چلا گیا ہوا ہے، قلعہ اس کا ہے. پھر آپ نے نا راستے میں پوچھا کہ یہ ایک مقام آیا کہ فرمایا یہ کیا مقام ہے؟ کہ ذیقہ، یہ دشوار گزار. فرمایا نہیں، الیسرا آسان اور سہل ہے. یہ آپ، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نا نام سے بھی تعبیر لیتے تھے کہ جگہ کا کیا نام ہے. انہوں نے کہا جی ذیقہ مشکل. فرمایا نہیں، الیسرا آسان، کہ اللہ آسانی کرے گا. پھر آپ نا نخب پہنچے، ایک بیری کے درخت کے تلے قیام کیا جسے الصدارہ کہا جاتا ہے. اور وہاں پر نا ایک سقفی شخص کا باغ تھا، یہی قبیلہ سقیف جو طائف میں آباد تھے. آپ نے حکم دیا کہ یہ باغ ہمارے حوالے کر دو. قبیلہ سقیف کے جو اندر تھے باغ کے اندر، انہوں نے سرکشی کی، آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، ہم نے نہیں باغ دینا. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ انہیں سبق سکھاؤ. لہذا صحابہ کرام باغ کے اندر داخل ہوئے، سے تباہ کر دیا، پھر آگے بڑھے. اب نا چند میل کے فاصلے پر نا بحرۃ الرغا پہنچے تو بنو لیس اور حزیل، ادھر ایک بڑا خاص واقعہ ہوا ہے. بنو لیس اور حزیل قبیلے کے لوگ ایک مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بنو لیس اور حزیل. بنو لیس کے ایک شخص نے ایک حزلی شخص کو قتل کر دیا تھا، یعنی کہ بنو لیس میں قاتل تھا اور مقتول حزلی کا. آپ نے جب یہ مقدمہ سنا تو لیسی شخص کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا کہ اگر بنو لیس نے قتل کیا ہے تو اس کا سزا قتل ہے. لہذا لیسی شخص کو قبیلے حزیل کے حوالے کر دیا گیا. یہ ہوتی ہے طاقت نا، پاور. جب بندہ پاور میں ہو تو پھر جو حکم مرضی دے نیکی کا. لہذا ان نے اپنے مقتول کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا. اور دلچسپ یہ بات ہے، یہ پہلا قصاص تھا، یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اسلام میں یہ پہلا قصاص تھا جو کہ قتل میں ہوا. دیت پہلے دیت میں بھی ہو جاتا تھا نا مسئلہ معافی، لیکن یہ مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور پہلی مرتبہ آپ نے قصاص دلوایا اور اس کو پھر قتل کیا گیا. پھر ایک اور دلچسپ واقعہ راستے میں پیش آیا. نہیں دیت ہے نا، وہ دیت ہے. یہ قصاص میں قتل ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، تو انہوں نے قتل کر دیا. اور یہ اختیار ہوتا ہے بوڑھا سا کا کہ دیت لے لے یا قتل کر دے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو قتل ہی کرنا. انہوں نے پھر اس بندے کو پکڑا جنہوں نے بنو حزیل کے بندے کو قتل کیا تھا، اس کو قتل کر دیا. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. پھر ایک واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں ہم طائف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں نا ایک قبر آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ابو رغال ثقیف کا جو جد اکبر کی قبر ہے، جو قبیلہ ثقیف ہے نا،
جو طائف میں آباد ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور حوازن بھی انہی میں سے تھا. تو فرمایا ان کا جو بڑا تھا نا اس کا نام تھا ابو رغال، یہ اس کی قبر ہے. اب یہ کون تھا؟ یہ نا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ فرض تھا. کتنا پرانا ہوا جی، صالح علیہ السلام. اور انہوں نے نا اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، جو معجزانہ طور پر اونٹنی آئی تھی نا اس کو قتل کر دیا. اس موقع پر انہیں چاہیے تھا کہ توبہ استغفار کرتے صالح علیہ السلام کی قوم، تو انہوں نے بجائے اکڑ کے کہا کہ ہم نے تو یہ ٹھیک قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ پھر انہوں نے زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، زلزلے نے آ کر اس کو صالح علیہ السلام کی قوم کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو فرمایا زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے. اچھا یہ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام. یہ ابو رغال جو تھا نا یہ بچ گیا. کیوں؟ یہ حرم میں آیا ہوا تھا، کوئی توبہ تلہ کرنے آیا ہوا تھا یا کچھ بھی کہہ لے. تو یہ حرم کی برکت سے نا محفوظ رہا، کیونکہ حرم میں نہیں نا عذاب آ سکتا. تو لیکن جیسے یہ حدود حرم سے باہر نکلا تو تھا تو انہی کا بندہ، تو اسے بھی عذاب الہی نے گھیر لیا. تو یہ جب حرم سے نکلا ہے تو غالباً طائف کے راستے میں آ گیا ہوگا نا، ادھر ہی اس کو بھی پتھر پڑا ہے یا زلزلہ آیا ہے، عذاب نے اس کو بھی پکڑ لیا اور یہ ڈھیر ہو گیا. پھر جہاں یہ مڑا تھا نا ابو رغال صالح علیہ السلام کا دشمن، اس کو پھر ادھر ہی دفن کر دیا گیا. تو نبی علیہ السلام نے راستے میں جب آپ طائف کی طرف جا رہے تھے نا، ہم غزوہ طائف ذکر کر رہے ہیں، غزوہ حنین ختم ہو گیا نا، مکمل ہو گیا، تو آپ طائف کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو راستے میں اس کی قبر آئی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا. پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، فرعونوں کو دفن کرتے تھے تو ساتھ سونا زیورات بھی دفن کر دیتے تھے. تو ابو رغال کو دفن کیا تو سونے کی ایک چھڑی تھی، فرمایا اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا. صحابہ کرام فوراً لگتے قبر کی طرف. آپ نے وحی کے ذریعے جو بتایا تھا، وہ کھودا تو واقعی وہ سونے کی چھڑی برآمد ہوئی، انہوں نے نکال لی. موجیں ہی ہو گئی ہیں. سونے کی چھڑی، مردے کا کیا کام، پھر ویسے بھی مردود تھا. اب میں واقعات بتا رہا ہوں کہ آپ کو راستے میں پیش ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جیسے ہم نے بتایا ہے نا کہ طائف ایسے ہی تھا جیسے آج کا مڑی ہمارے، اور موسم گرما گزارا آج بھی ادھر ہی گزارتے ہیں سعودی عرب کے، اور شادی کی تقریبات بھی ادھر منعقد کرتے ہیں. انار، انگور، شہد کے حوالے سے یہ مشہور ہے. تو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں بھی. ہوا یہ کہ اس کے نا ادھر کہتے ہیں عورتیں بھی خوبصورت، عورتیں جدھر آپ جا رہے ہیں. یہ کیسے واقعہ ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا غزوہ طائف کے ضمن میں اس واقعے کو ذکر کیا. میں نے بتایا واقعہ ذرا دلچسپ ہے. وہ ہوا یہ کہ وہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس نا حیت نامی نا ایک ہجڑا خسرا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا واقعہ دلچسپ ہے. خسرا جو ہے نا نامرد بیٹھا ہوا تھا. میرے بھائی سے نا وہ عبداللہ بن ابی امیہ، میرے بھائی سے ام سلمہ کہتی میرے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے خسرا ہجڑا کہ اگر کل طائف فتح ہو جائے تو ادھر ایک بادیہ جو گیلان کی بیٹی ہے اس کو پکڑ لینا. خسرا کہہ رہا ہے ایسی خوبصورت ہے، آتی ہے تو پیڑ پر 4 بل پڑتے ہیں، جاتی ہے پیٹ میں تو 4 بل پڑتے ہیں.
تو یہ نا یہ موٹی عورتوں کو نا عرب والے خوبصورتی کی علامت اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ سامنے آئے تو 4 بل جائے تو 8 بل، یعنی کہ وہ موٹی خوبصورت ہے. تو ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے نا مزاج. تو عربوں کا یہ تھا کہ وہ اس وقت اس دور میں ہلکی سی، یہ نہیں بالکل موٹی، ہلکی موٹی کو ذرا خوبصورت سمجھا جاتا تھا. یہ ہجرہ جو تھا نا اس کا نام ماتے بیان کرتے ہیں، غلام بھی تھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو نا آنے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی گھروں میں. تو آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ عورتوں کے معاملے میں نا نقصان نہیں پہنچاتے، بے ضرر ہیں، خسرے جوڑے، یہ نابالغ بچوں کی طرح ہے، یہ آپ کا خیال تھا. اور یہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہیں ہوتے. اس کے علاوہ نا خالد بن ولید کے پاس بھی یہ چلا گیا خسرا، ان کو بھی جا کر نا بادیہ کی بڑی ترغیب دی کہ اس کو قابو میں کرنا. طائف میں جا کر اس کے حسن و جمال کی گفتگو بیان کی. اب ہوا یہ کہ آپ گزر رہے تھے یا ادھر تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وآلہ. تو وہ بتا رہا ہے کہ بادیہ کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، ایسے کر دینا ایسے کر دینا. جب وہ لیٹتی ہے تو مردوں کو طلب کرتی ہے کہ میرا کوئی مرد میرے اوپر ہی چڑھ جائے. ایسی اس نے گندی باتیں کی. ہاں جی، جب وہ بیٹھتی ہے تو دوڑی ہو جاتی ہے، جب وہ بات کرتی ہے تو منہ سے پھول چڑھتے ہیں نغمے. ہاں جی، جب لیٹتی ہے تو مرد کی بھی خواہش کرتی ہے. آپ نے جب یہ بات سنی آپ نے فوراً پابندی لگائی. آپ نے فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ خبیث عورتوں کے متعلق یہ خیالات نہیں رکھتے، خبردار آئندہ سے یہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو. اتنی بےہودہ باتیں میں نے تو تھوڑی ذکر کی ہیں، انہوں نے بڑی گندی باتیں کی ہے. سمجھ جائیں آپ اشارے. اچھا، بعض نے کہا کہ پھر جب آپ واپس بھی آئے ہیں نا تو آپ نے پھر ایک کام کیا کہ ہجروں کو نا جلا وطن کر دیا کہ اب یہ مدینہ میں داخل نہ ہونے پائے، پابندی عائد کر دی خصوصاً عورتوں کے پاس جانے سے. آپ نے نا ہما نامی جگہ پر ان کو نا منتقل کر دیا مدینہ سے باہر. ہما مقام ہے. کچھ عرصے بعد یہ آئے فقر و فاقہ کی شکایت لے کر کہ ہم تو بڑے غریب ہو گئے، مارا یہ آتے جاتے تھے تو کھانا کھونا مل جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ انہیں نا آ جایا کریں مدینہ میں تو اپنا ساز و سامان لے کر واپس چلے جایا کریں، کھانے پینے کا ادھر نہیں رہنا. اب نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہجرے خسرے جلا وطنی رہے ہیں. یہ تو نمائندہ تھا نا، ایک کافی ہوتے ہیں تعداد میں. تو آپ کی وفات ہوئی تو یہ واپس آ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی نہیں نا، ابھی تو واقعہ آئے گا آگے، لیکن آپ نے یہ باتیں سن کر نا پابندی لگا دی نا، اس لیے ابھی آپ راستے میں ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آگے جی ہمیں اجازت دی جائے مدینہ میں واپس آنے کی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن کو نبی علیہ السلام نے جلا وطن کیا ہو میں کیسے تمہیں واپس بلا سکتا ہوں، ادھر ہی جاؤ. کیونکہ نبی علیہ السلام حرف آخر ہے نا، آپ کی بات کو تو نہیں، آپ کی آخری عدالت ہے، آپ کی اپیل تو ہو نہیں سکتی. اگر غلط ہوتی وہی آ جاتی. وہ چلے گئے جی باہر. پھر حتیٰ کہ ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت عمر کے جب خلیفہ بنے پھر آ گئے جی بادی ہے ہماری، ہمیں مدینہ آنے کی اجازت دی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو بکر دونوں نے تمہیں جلا وطن کر رکھا ہے تو میں عمر کون ہوتا ہوں نبی علیہ السلام اور ابو بکر کی مخالفت کرنے والا؟ جاؤ ادھر ہی رہو. باقی تمہارا علاج کر دیا کہ فقر و فاقہ کی تم نے شکایت کی ہے تو تم آ کر کھانا لے جایا کرو اپنا مدینہ کے گھروں میں. تو وہ پھر یہ واپس ادھر ہی چلے گئے. تو اس سے کیا معلوم ہوا، ہمارے ہاں بھی آپ کہتے ہیں سنتے ہیں نا کہ یار یہ کدھر سے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں. ان کو اسلامی حکومت نہیں اجازت دیتی. یہ نا عورتوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں مردوں میں بھی.
اور اللہ معاف کرے یہ بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں. دونوں کی کیٹیگری میں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ اصل میں نہ عورتوں کے پاس جائیں تب بھی مسئلہ ہے, مردوں کے پاس جائیں تب بھی مسئلہ ہے. مردوں کو عورتوں کی باتیں بتائیں گے, عورتوں کو مردوں کی بات بتائیں گے. یعنی کہ یہ جاسوسی یا ادھر کی بات ادھر کرتے تھے تو آپ نے سن لی, آپ نے فوراً ان کو جلا وطن کر دیا. اب یہ آخری عدالت ہے, اس کے بعد بات ختم ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ادھر پائے جاتے, ان کا ایک علاقہ ہوتا ہے, ان کو ادھر رکھا جاتا ہے. آج کل یہ بڑا کہتے ہیں جی ہمارے حقوق دو, ہمارے حقوق دو. شادی شدہ ٹھیک ہے, جہاں سے تمہارا معاملہ ہوتا ہے آپریشن کے ذریعے اگر تم ٹھیک ہو سکتے ہو تو چنن ٹھیک ہو جاؤ, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں کہ تم آؤ اور تباہی برپا کرو, جاسوسی کرو. دیکھ رہے ہیں کیسی بےہودہ بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.